ہم لوگ قربانی پہ ہاں ہم یہ وہ والے لوگ کیا یہ ریئلائز کرتے تھے، وہ لوگ جو انڈیا میں اس وقت پورے جو برصغیر میں رہا کرتے تھے، کیا ان لوگوں کا لائف اسٹائل بہت اسلامک تھا جو وہ ریئلائز کرتے تھے کہ یار وی آر ڈفرنٹ فرام دیز پیپل، اور ہم نے مثال کے طور پہ گائے قربان کرنی ہوتی ہے بڑی عید پہ، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں دس اینڈ دیٹ. they wanted to practice اسلام نا. نہیں، لیکن اگر آج کل ہماری پاکستانی نیشن کو دیکھا جائے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ وی آر ناٹ ڈفرنٹ، ہم لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں. نہیں ایکچولی دیکھیں، اسی لیے آج کل کی یوتھ بڑی کنفیوزڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں وائی پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم دونوں جیسے تو ہیں، ایک جیسے ہی ہیں. وہ دیکھیں آپ کو آفیشیلی بھی بتایا جاتا ہے کہ یار ہمارا بول چال ایک ہی ہے، رہنا سہنا ایک ہی ہے، ہمارا شادی کلچر ایک ہے، شادی بیاہ ایک ہی ہے، ہمارے کپڑے مسالے کھانے ایک جیسے ہیں. بیسیکلی انڈین جو نیریٹو ہے نا وہ یہی ہے. دے فیل کہ انہوں نے ہمیں ہمارے بڑا ملک تھا اور ہمارا ایک ملک کا پورشن انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. دے ایکچولی دوست، میرے کافی سارے دوست بھی رہے انڈینس، دے آلویز فیلٹ کہ یار پاکستان کو انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے تھا. مطلب دے ڈونٹ فیل کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں، ان کو فیلنگ یہ ہے کہ ہمارا بڑے انڈیا میں سے ایک چھوٹا حصہ نکال کے لایا تھا پاکستان میں. اور وہاں پہ نیریٹو یہی ڈالا جاتا ہے کہ ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ کشمیر بھی پاکستان بھی کہ یار تم سے نا ایک جگہ لے لی گئی ہے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی. انفیکٹ میں ان کا جو بڑا پارلیمنٹیرین ہے وہ اس کا آرٹیکل ایک پڑھا تھا اور اس میں اسے پورا یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بیسکلی برٹش کنسپیریسی ہے پاکستان بنانا. مطلب اس میں پورا اس پاکستان بننے کا نا کانسیپٹ یہ دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہونا چاہیے، تو ان کو ڈیوائڈ کر کے چلے جاؤ. اور یہ جو کانسیپٹ کہ جی پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا اور مسلمانوں کی جد و جہد تھی اس کے پیچھے، اس کو بالکل نا سائڈ اسٹیپ کر دیا کہ سارا بلیم برٹش پہ ڈال دو اور شو کرو ہم تو بس وہی بات جو ہم ایک جیسے ہی ہیں، جی سارے علیحدہ تھے، ہم لوگ کو ڈیوائڈ کر کے چلے گئے. اسی لیے محمد علی جناح جو ہے ان کا بھی لبرل اور سیکولر پورٹری کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ہم دیکھیں خوشی منانے کا طریقہ ایک ہمیں آنا چاہیے نا. دیکھیں خوشی مناتے کس طرح ہے، میں آپ کو سناتا ہوں خوشی مناتے کس طرح. دیکھیں یہ مجھے کسی نے بھیجا یار، بچوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے نا، بچے اور کیا کریں یار. مجھے کسی نے بھیجا، فیملی میں بیٹھے ہوں گے، مجھے کسی نے بھیجا کہ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، لسن ٹو اے ویری امپورٹنٹ وائس نوٹ. اور سارا میں جب پلے کیا ایسے اٹ واز دس. ایگزیکٹلی. اور 14 اگست کی یعنی 13 اگست کی رات کو روڈوں پہ یہ آوازیں آ رہی تھیں اور پٹاخے بج رہے تھے. یعنی مطلب میں آپ کو بات بتاؤں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح دینا، جب ایون یہ فتح مکہ ہوئی، آپ صلی اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے تھے اور جو کمر ہے اس تک ان کے آپ کا سر ٹچ، آپ کی داڑھی مبارک ٹچ ہو رہی تھی، آؤٹ آف ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس. اور آپ نے اس دن یعنی ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور وہ تعریف بیان کی، کیونکہ اللہ نے لینڈ دیا نا. اور ہم لوگ آج کس طرح سیلیبریٹ کریں، یعنی آپ کو پتہ ہے پاکستان ہم نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے. مائیں روئی ہیں، بچے روئے ہیں، باپ بزرگ روئے ہیں اس ملک کے لیے. اور جب کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے نا کہ یا اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمیں دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ پھر عطا کر دے اور پھر ناشکری کی جائے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. قرآن میں ایگزامپلز بھری پڑی ہیں. اب حواریین کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں ایک دسترخوان چاہیے اللہ کی طرف سے، ایک معجزہ کے طور پہ، تاکہ ہمیں یقین آ جائے. تو قال عیسیٰ ابن مریم ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہم پہ ایک کائنڈلی ایک دسترخوان بھیج دیں آسمان سے، تاکہ ہم اسے اول اور آخر میں اور سارے جو ہے نا ہم اس میں سے فیسٹ کریں اور ہم خوشی منائیں، اور ہمارے لیے بیسیکلی ایک سائن ہو کہ ہم یقین لے کے آ گئے، ہمیں ہمارا اطمینان ہو. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بھیج دیا پھر بھی تم نے اگر کفر کیا پھر دیکھا. یعنی جب انسان مانگتا ہے نا، قوم صالح نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹی نکال کے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اونٹی نہیں آ گئی، اگر میریکل ہمیں شو ہو گیا، پھر ہم سمعنا واطعنا کریں گے، پھر ہم بیک آف نہیں کریں گے. جب پھر بھی ان لوگوں نے بیک آف کیا اور 9 لوگوں نے نکل کے ان میں سے ایک خبیث نے اس کے ٹانگیں کاٹی اور قتل کر دیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا. اور تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جب اللہ سے کوئی انسان نعمت مانگے، یا اللہ پلیز مجھے عطا کر دے، اور مجھے جب تو عطا کرے گا تو ہم تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں بڑھ جائیں گے. اور جب پاکستان مل گیا تو پھر اگر ہم نہ بڑھ جائیں تو پھر عذاب کا انتظار کریں. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ، پاکستان، پاک لوگوں کی جگہ، جہاں پہ ناپاکی نہیں، سب سے بڑی ناپاکی گناہ ہے، سب سے بڑی ناپاکی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام آباد. اسلام. What is independence? اصل میں یہ چیز انڈیپینڈنس کیا ہے، فریڈم کیا، لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے نا
آج میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تو ان سے میں پوچھ رہا تھا, تو اکثر ہمارے ذہن میں فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کا کہ جو دل کرے کر لو, تو اس میں کچھ بھی کر لو نا. میں نے کہا نہیں کہ دوسرے کو تنگ بھی کر لو, راتوں میں لوگوں کی نیند بھی حرام کر لو, روڈ بلاکس بھی کر لو, مطلب یہ از دس فریڈم؟ نہیں, یہ تو فریڈم نہیں ہے. اور فریڈم کو ہم نے وہی مسئلہ کہ صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. ہمیں ایکچولی میں وہی ایک تو ہے ہم لوگ کی جو جنریشن ہم نے وی ہیونٹ سین دوز سیکریفائسز نہ ہم نے کیے, اور اگلی جنریشن ان کو بالکل بھی نہیں پتہ ہے. ہمیں تو الحمدللہ گفٹ کے طور پہ یہ ملک ملا, ہم آزاد پیدا ہوئے اس ملک میں, تو ہمیں اس کی وہ ریئلائزیشن ہے نہیں انلیس اینڈ انٹل جو ہم میں سے پڑھے گا, جو اس کو تھوڑا سی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرے گا, ان سیکریفائسز کو سمجھے گا. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں. نمبر 2 اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں سیلیبریٹ کیسے کرنا. ہمیں ایک وہ چیز ملی بھی, ہم بس اپنا اس میں جا رہے ہیں, اور 14 اگست کو یاد کرتے ہیں. نہیں ہے کہ پاکستان دین کے لیے, اسلام کے لیے لیا گیا تھا, رائٹ. Nobody wanted to go in a country which is secular and liberal, right? People wanted to practice Islam, جو کہ ہندوز کے ساتھ ان کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اور وہ آئے اور دیکھیں کون اپنی ماؤں کی قربانی اور اولاد کی قربانی دے کے ایک ملک میں آتا ہے جہاں پہ وہ ناچ گانا کر سکے, جہاں پہ آلریڈی وہ کر سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, مطلب انڈیپینڈنس ہم نے کیوں اچیو کی, دی کیوں, یہ بھی بہت کانسیپٹ ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور جن بیچاروں کو, ویسے ایک بات بتاؤں میں, عدنان راشد جو ہیں ہسٹورین, انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی. نے کہا یاد رکھیں, جو قوم اپنی ہسٹری بھلا دیتی ہے نا, اس کے ساتھ آپ جس طرح کھیلنا چاہو کھیل لو, پھر اس کو پرواہ نہیں ہے. پھر وہ ایک ایسا کٹ پتلی ہوتی ہے کہ جس کو آپ جس طرح مرضی ہلانا چاہو وہ ہلے گی, اور اس کا کوئی. اور پاکستان کو دیکھیں آپ, جو بابے زندہ ہیں نا پرانے, جن کو یاد ہے کہ ہم نے پاکستان کو بنایا کیوں تھا, ہم نے کیوں اتنی قربانیاں دی تھیں, یعنی جن کی اپنے فیملی میں سے قربانیاں دی گئی ہیں, دے ویلیو پاکستان فار اسلام, کہ ہم نے یہاں پہ تاکہ ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں. اور 2 ہی تو ملک آئیڈیالوجی کے بیسس بنے, ایک اسرائیل اور پاکستان, اور اس مدینہ ثانی بولتے ہیں ایسے.